نور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور جب سے غوث اعظم کے در کے ہم غلام ہوئے اور غوث اعظم کے در کے کتے ہوئے، چونکہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے نقیب ہیں اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کے چوکیدار ہیں، اور غوث اعظم کے در کی غلامی جب سے ملی تو ہم نے بھی سینہ ٹھوک کے کہنا شروع کیا کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ ہم ہندوستان میں غوث اعظم کے در کے پہریدار ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ 885 سال ہو گئے پھر بھی آپ کے دلوں میں غوث اعظم کا نام موجود ہے اور غوث اعظم کی محبت موجود ہے؟ یہ میری تقریر کی وجہ سے نہیں ہے، یا میری تحریر کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن عدا، کہ بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا۔ آپ غور کیجئے اور سمجھئے، اور سمجھنے کی بات ہے کہ ایک بچے کی ولادت، میں صرف سمرائز کر رہا ہوں سرکار بڑے پیر کی زندگی کو، میں اس کو مختصر کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے ایران کے جیلان کی دھرتی پہ 470 ہجری میں، بچہ شعور و ادراک کی منزلوں کو طے کر رہا ہے حضرت ام الخیر فاطمہ کی گود میں، حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے آنگن میں۔ بچے کی عمر 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی، ماں نے رسم بسم اللہ خانی کرائی، بچے کی عمر 6 سال ہوئی، ایران کے مکتب میں داخل کیا، جیلان کے مکتب میں۔ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اور جب 18 سال کی عمر ہوئی تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم اپنی امی سے اجازت لے کے آپ وہاں سے بغداد آتے ہیں، مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور 1-2 دن تک نہیں بلکہ 10 سال تک مدرسہ نظامیہ میں پڑھا، اور اس کے بعد فراغت کے بعد ریاضت و مجاہدہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی غوثیت کبریٰ اور قطبیت کبریٰ کا آپ اعلان کرتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ نے کیا صرف اللہ کے لیے، اللہ بس، باقی ہوس۔ غوث پاک نے اپنے وطن کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، مدرسہ نظامیہ میں پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، فراغت کے بعد خطاب کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ پورے بغداد نہیں بلکہ پورے اسلامک کنٹریز میں مدرسوں کا جال بچھا رہے ہیں تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ خانقاہ میں بیٹھ کے لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، یعنی ہر وقت اللہ اللہ اللہ۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمنام نہیں چھوڑا، پوری زندگی جس نے صرف اللہ کے لیے گزارا، قیامت تک کے لیے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے نام کو زندہ کر دیا ہے۔ اب علاقہ کوئی ہوگا، مسلمان کسی کوئی کہیں کے بھی ہوں گے، لیکن ان کی زبان پہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام موجود رہے گا۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔